السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مختلف تجزیات آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ تجزیات کے علاوہ ہم آپ کے پاس مختلف معلومات جو ہیں وہ ہم آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ تو ان تجزیات اور معلومات کے ساتھ ساتھ اب ہم نے جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم پاکستانیوں کو جو بیرون ملک کی اسپیشلی ویزا کے حوالے سے، پراپرٹیز کے حوالے سے، ورک پرمٹ کے حوالے سے جو انفارمیشنس ہیں وہ بھی ہم آپ کو گاہے بگاہے جیسے جیسے کوئی نئی اطلاعات آئیں گی ہم اپنے تجزیات کے دوران میں ہی آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کرتے رہیں گے۔ ابھی ہمیں کچھ جو خبریں موصول ہوئیں اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے ہم نے ورک پرمٹ کے حوالے سے جو سعودیہ میں نئی پالیسی آئی اس کا آپ کو بتایا۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو جو انفارمیشن دی وہ سویڈن کے متعلق تھی۔ تو آج کا ہمارا جو ویلاگ ہے یہ اب دوبارہ سعودیہ کے متعلق ہے کہ سعودیہ میں فارنرز کو جو غیر ملکی ہیں ان کو پراپرٹی پرچیز کرنے کا بھی اختیار دیا جانے لگا ہے۔ آئیے ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل جانتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمارے سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی خبریں اور تجزیات پیش کرتے رہیں۔ جی، سعودیہ میں پراپرٹی خریدنے کے لیے نئی پالیسی 2025 کا اعلان۔ آج کا ویلاگ ایک تاریخی لمحہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی حکومت نے 7 جولائی 2025 کو ایک نیا قانون منظور کر دیا۔ یہ قانون جنوری 2026 سے لاگو ہوگا، جس کے مطابق غیر ملکی بھی مخصوص علاقوں میں جائیداد خرید سکیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا قانون کا نفاذ کب ہوگا، یہ تاریخ ہوگی جنوری 2026۔ اس سے پہلے حکومت منتخب علاقوں کی فہرست اور دیگر تفصیلات جاری کرے گی جن کو 180 دن کے اندر استطلاع پبلک پلیٹ فارم سے آپ کو مہیا کر دیا جائے گی۔ تمام استطلاع جناب لفظ ہے استطلاع، یہ پلیٹ فارم استعمال کیا جائے گا آن لائن، اور اس کے اوپر تقریباً 3 ماہ کے اندر یہ تمام، یعنی کہ ابھی 7 جولائی ہے، پھر 7 اگست، 7 ستمبر اور 7 اکتوبر تک انشاءاللہ یہ آپ کو ساری انفارمیشن جو ہے یہ مہیا کر دی جائے گی۔ اچھا، خریداری کے مخصوص علاقے کون سے ہوں گے؟ ریاض اور جدہ میں غیر ملکی براہ راست پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ ہاں البتہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں سخت شرائط نافذ ہوں گی اور صرف مسلمان ہی مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں پراپرٹی پرچیز کر سکیں گے، اور وہ بھی کچھ خاص مخصوص منصوبوں یا مخصوص حصص جو ہیں جو کہ 49% تک کی مالیت کے حساب سے یہ پرچیز کی جا سکے گی۔ اچھا، یہ خرید کون سکتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، رہائش یافتہ غیر ملکی یعنی کہ جو اقامہ ہولڈر ہیں، یا غیر رہائش ایسے لوگ جنہوں نے رہائش تو نہیں رکھی ہوئی لیکن وہ غیر ملکی افراد یا کمپنیاں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں یا جن کی وہاں پہ کمپنیاں ہیں۔ اچھا، پریمیم ریزیڈنسی یعنی کہ جو جن کے پاس پہلے سے گرین کارڈ ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں پراپرٹی پرچیز کے لیے۔ مختلف شرائط اور قواعد و ضوابط کیا ہوں گے؟ رہائشی پراپرٹی کے لیے جو ضروریات ہیں، جو شرائط ہیں، وہ اس طرح ہے کہ حکومت وزارت داخلہ سے اس کی منظوری درکار ہوگی آپ کو، آپ وہاں پہ اپلائی کریں گے۔ اچھا، اس کا جو رہائشی پراپرٹی آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد بھی صرف رہائشی ہوگا، وہاں پہ آپ تجارتی سرگرمیاں اختیار نہیں کر سکیں گے۔ البتہ تجارتی جائیداد کے لیے ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے کم از کم 30 ملین سعودی ریال جو ہیں کا سرمایہ ریکوائرڈ ہے، اور 5 سال کی میعاد کے اندر آپ نے اپنا منصوبہ کمپلیٹ بھی کرنا ہے۔ یہ تجارتی جائیداد کے حوالے سے۔ اچھا، مکہ و مکرمہ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں صرف محدود ہے، یہ کافی محدود ہے۔ مثلا آپ 49% تک صرف شیئر پرچیز کر سکیں گے، اور صرف مسلمان جو ہیں وہ صرف یہاں پہ پرچیزنگ کے حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں۔ ریاستی حفاظتی اقدامات کیا ہیں؟ مثلا املاک کی قیمتوں میں بے جا اضافے سے بچاؤ کے لیے مختلف کنٹرول جو ہیں وہ بھی اختیار کیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے، تاکہ بے جا قیمتیں نہ بڑھ جائیں، کہیں پراپرٹیز کی باہر سے جب ڈیمانڈ بڑھنے لگے تو یہ نہ ہو کہ ملکی طور پر اندرون ملک پراپرٹی کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلی جائیں۔ پروجیکٹ فائنینشیل اسکروٹنی کی جائے گی، اور شہریوں کے حق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مختلف قواعد و ضوابط جو ہیں وہ بھی طے کیے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 180 دن میں یہ تمام اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی، وہ تمام علاقے، وہ تمام
پراپرٹیز جو آپ پرچیز کر سکتے ہیں ان کی لسٹیں اویلیبل ہو جائیں گی. اسی طرح قواعد و ضوابط میں بھی جو رد و بدل کیا جا رہا ہے یا جن پہ غور و خوض ہو رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. اچھا، ابشر یا دیگر جو سرکاری نظام ہیں جو آن لائن آپ کو مل جاتا ہے پلیٹ فارمز، ان کے ذریعے لین دین اور ملکیت جو ہے اس کا ریکارڈ ہوگا. 2030 کا جو وی این ہے، وی این 2030، یہ اس سے مطابقت رکھتا ہوا ایک نیا سسٹم ہے. اس کا گورنمنٹ کیا فائدہ لینا چاہ رہی ہے؟ معاشی تنوع سے مراد یہ ہے معاشی تنوع اختیار کرنا چاہ رہی ہے، یعنی کہ تیل پر انحصار کم کر کے اپنی آمدنی کے ذرائع ایک سے زیادہ جو ہے وہ بنانا چاہ رہی ہے، تاکہ جب تیل کے اوپر دار و مدار ہم کم کریں تو ہمارے پاس آمدنی کے دیگر ذرائع موجود ہوں. یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے گلف میں ہم نے قطر میں بھی دیکھا ہے، اور جو بہت بڑی ہمارے پاس جو مثال ہے وہ یو اے ای کی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ چاہ رہی ہے گورنمنٹ، یعنی کہ بین الاقوامی ترقیاتی ادارے اور جو بہت بڑے بڑے انویسٹر ہیں وہ سعودیہ میں آئیں اور آپ کے اپنی انویسٹمنٹس کریں. پھر اسی طرح ریئل اسٹیٹ کا فروغ بھی چاہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو اے ای میں ایک ٹائم تھا کہ ریئل اسٹیٹ بہت نیچے چلی گئی تھی، لیکن آج اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کو دن بہ دن اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح سعودیہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ رہائش اور تجارتی حوالے سے دونوں شعبوں میں نئی سرگرمیوں کا اضافہ کیا جائے، تاکہ یہاں بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کچھ فائدہ ہو اور اس میں گروتھ سامنے آئے. اب آپ کے لیے، یعنی کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو غیر ملکی ہیں، میں اور آپ ہم سب، تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ایک نظر رکھنی ہے استطلاع پر. جناب، استطلاع کی جو پلیٹ فارم ہے اس پہ نظر ہم نے اس لیے رکھنی ہے کہ ہمیں 180 دن کا ایک وعدہ کیا گیا کہ اس دوران ایک مکمل لسٹ جاری کر دی جائے گی کہ جو پراپرٹیز آپ پرچیز کر سکتے ہیں کن کن علاقوں میں کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں استطلاع کا یہ نہ ہو کہ استطلاع پہ 160 دنوں کے بعد ہی آج ہم انتظار کر رہے ہوں کہ جناب 180 دن کے بعد دیکھیں گے. 180 دن کے بعد جائیں تو پتہ لگے پراپرٹیز تو ساری سیل ہو گئی ہیں، اب جو نہیں آئیں گے تو پھر اس کے اوپر بات ہوگی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر مکمل نظر رکھیں، یہ نہ ہو کہ یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. ریاض یا جدہ میں آنے والے جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے جو ابھی جو بڑے بڑے نام ہمارے سامنے ہیں وہ نیو اسکوائڈس ہیں، المقاب ہے، اور اسی طرح ریڈ سی وغیرہ. ان کو سرچ کریں اور ان پر نظر رکھیں. اچھا، اگر اقامہ ہولڈر یا پریمیم ریزیڈنسی والے یعنی کہ گرین کارڈ ہولڈر جو ہیں وہ ریزیڈنسی لے رہے ہیں تو اس کی خریداری کیش میں ہوگی. جناب، اس کے لیے آپ کو کیش پے کرنا پڑے گا. وزارت داخلہ اور ریئل اسٹیٹ اتھارٹی سے منظوری بھی ضرورت ہوگی. ابشر میں رجسٹریشن بھی کروانا ہوگی آپ کو. پریمیم ریزیڈنسی کے لیے 4 ملین ریال سے زائد پراپرٹی خریدیں تاکہ مزید فائدہ آپ حاصل کر سکیں. 4 ملین ریال سے زیادہ کی اگر آپ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو رہائش تو آپ کو ملے گی، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایڈیڈ ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے جن کا اعلان بعد میں کر دیا جائے گا. تو آخر میں ہم کیا کہیں گے آپ کو؟ آخر میں ہم یہ کہیں گے دوستو، یہ بات یاد رکھو، یہ جو ہم نے آپ کو ساری تفصیل دی ہے سعودی عرب کی نئی پراپرٹی پالیسی کے متعلق، اگر آپ ریاض، جدہ، مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، تو تیار ہو جائیں، بیٹھے کس لیں، ٹائم ضائع نہ کریں، نظر رکھیں استطلاع پر، کیونکہ جنوری 2026 سے پہلے ہاں جی 7 اکتوبر بھی بہت قریب ہے، کیونکہ 7 اکتوبر سے پہلے کیا ہوگا؟ لسٹ جاری ہوں گی. میں اور آپ ہم سب مل کے اس کا ذرا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پراپرٹیز کس کے ہاتھ لگتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.